بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایپیسوڈ 14 ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں 13 ایپیسوڈ پیش کر چکا ہوں۔ یہ ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے مکمل آگاہ نہ ہو سکیں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیرن اپنے باپ کے پاس کیسے بھیجا اور کس بھائی کو دیا، اور ان کا بھائی کتنے کوس ایک ہی دن میں سفر کر لیتا تھا۔ تو آج کا ہمارا موضوع شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو نہ چھوڑا تو ان کے بھائی لاچار ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم یہاں سے تب تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارا باپ ہمیں حکم نہ دے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ ہو، کیونکہ وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو یعنی بنیامین کو عمدہ لباس پہنا رکھا تھا اور ان کی خدمت میں نوکر لگا رکھے تھے، اور ایک مکان نہایت عالی شان بھی ان کی رہائش کے واسطے دیا، اور ہر روز اپنے ساتھ سیر کو لے جاتے تھے اور ہر لحاظ سے اپنے ہی باپ کا ذکر ان سے کیا کرتے تھے۔ اور بنیامین اپنے دل میں کہتے تھے اس حال کی خبر جلد از جلد باپ کو کر دینا چاہیے تاکہ وہ جلد از جلد آ جائے، کیونکہ یہ جگہ بہت آرام و سکون کی ہے۔ ادھر بھائیوں نے بنیامین کو دیکھا لباس شاہانہ پہن کر تخت پر برابر یوسف کے ساتھ بیٹھا کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ آپس میں کہنے لگے کہ شاید یہ عزیز مصر نہیں بلکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ورنہ ایسی شفقت سے اپنے برابر تخت پر بٹھانا سوائے حقیقی بھائی کے کون کرتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم لوگوں کو کچھ مصیبت پڑے تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو شفیع کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان لوگوں کا چہرہ متغیر دیکھا تو فرمایا کم از کم تم یاد کرو ان کے بھائی یوسف پر تم لوگوں نے کیا کیا ظلم کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کہا یوسف نے تم نے کیا کیا تھا یوسف سے اور اس کے بھائی سے جب تم کو سمجھ نہ تھی۔ قرآن مجید میں پھر ارشاد ہوا، کہا انہوں نے کیا سچ تو ہی ہے یوسف؟ تو اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ابن یعقوب ہوں اور یہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے اور وہ پرہیزگاروں پر احسان کرتا ہے۔ البتہ جو کوئی پرہیزگاری کرے اور پھر بھی صبر کرے بس تحقیق اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا اور احسان کرنے والوں کو احسان کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ یعنی حاصل مطلب یہ ہے کہ جس پر کچھ تکلیف پڑے اور وہ حدود شرع سے باہر نہ ہو اور وہ ان مصائب کو دیکھ کر گھبرائے اور اس کو صبر شکر کے ساتھ برداشت کرے تو بالآخر اس کو رب العزت ضرور اس کا نعم البدل عنایت فرمائے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے یہ بات سنی تو یک بارگی ناچار ہو کر گر پڑے اور زاروں زور رونے لگے اور اپنی زبانوں سے کہنے لگے، کہا انہوں نے قسم ہے خدا کی، یعنی تحقیق پسند کیا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر ہمارے، اور تحقیق تھے ہم البتہ خطاوار، یعنی تمہارا خواب سچا اور ہمارا حسد غلط تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل کیا، اور اب ہم سب گنہگار ہیں، اور اب ہم نے توبہ کی اپنے گناہوں سے، اور اس کے بدلے میں جو کچھ بھی تم سزا مقرر کرو وہ سب جائز ہے۔ اگر تم بنظر عفو معاف کر دو تو یہ آپ کی بزرگی کے لائق ہے، اور اگر سزا دو تو ہماری تقصیروں کے لائق۔ حضرت نے یہ عاجزانہ کلام جب اپنے بھائیوں سے سنا تو کہا یوسف نے کچھ بھی الزام نہیں تم پر آج، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تقصیرات کو بخشے، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو کوئی آدمی گناہ کرے اور تقصیر سے توبہ کرے اور معافی چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ انہی اشارات پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بسبب توبہ و انکساری کے معاف کیا، اور اگر یہاں ایسا نہ ہوتا تو حشر میں انصاف کے دن خدا کے پاس یہ معاملہ پیش ہوتا اور اللہ تعالیٰ انصاف کرتا تو اس کی پاداش میں نامعلوم کیا خداوند قدوس سزا مقرر فرماتا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام تقصیرات کو اپنے بھائیوں سے درگزر فرمایا، الغرض
حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنے بھائیوں سے کہا، تم سب کو میں نے خطا ماضی سے معاف کیا، اور اب تم لوگ کچھ غم نہ کرو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تم پر رحم کر، اور میں نے تمہاری ساری تقصیرات معاف کی، اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب تم کو لازم ہے کہ ہماری ملاقات جلد ہمارے باپ سے کراؤ، تب تم کو چھٹکارا ہوگا۔ بھلا یہ تو مجھے بتاؤ کہ میرے باپ کی آنکھیں کس طرح جاتی رہیں؟ انہوں نے کہا، آپ کا پیرہن آنکھوں پر رکھ کر شب روز روتے روتے اندھے ہو گئے ہیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اچھا، اب یہ میرا دوسرا پیرہن لے جاؤ اور میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، انشاءاللہ تعالی وہ بینا ہو جائیں گے۔ ان کا علاج یہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، لے جاؤ یہ کرتا میرا اور میرے باپ کے منہ پر ڈالو، انشاءاللہ وہ اپنی نظر کے ساتھ دیکھتے ہوں چلے آئیں گے، اور یہ بھی کرو کہ سارا گھر میرے پاس لے آؤ۔ یہ بات کہہ کر ماں اپنے بھائیوں کے کھانا کھایا، اور پھر ان سب کو اچھی اچھی پوشاکیں پہنا جو نہایت ہی قیمتی تھی، اور پھر ان سے کہنے لگی، تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو میرے باپ کو جلد اس امر کی خبر پہنچا دے تاکہ جلد ان کو میری طرف سے تسلی خاطر۔ ان میں سے ایک شخص کا نام یہودا تھا، ہر روز اس کو تقریباً 150 کوس چلنے کی عادت تھی۔ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تم جاؤ اور میرے باپ کو یہاں آنے کا مسئلہ دو، اور ایک پیرہن جس کی برکت سے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے آگ سے نجات پائی تھی اور آگ گلزار ہو گئی تھی، وہ پیرہن حضرت یوسف علیہ السلام کے بازو میں تھا۔ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو اسی پیرہن کو کھول کر آپ نے یہودا کے ہاتھ میں دیا، اور پھر بولے کہ یہ میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے باپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے آئیں گے۔ میرے پاس اور یہ بھی تاکید کی کہ جب تم مصر کے دروازے سے باہر ہو جاؤ تو اس پیرہن کو کنعان کی طرف ہوا کے رخ پر رکھنا تاکہ وہ میرے پیرہن جلد میرے باپ کو پہنچے۔ اس تاکید کے مطابق یہودا نے مصر کے دروازے کے باہر جا کر اس پیرہن کو ہوا کے رخ پر رکھ، اور بعد صبا بوئے پیرہن یوسف کی فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچائی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنی اولاد کو جو ان کے پاس اس وقت حاضر تھی، اے بیٹو، اب تو یوسف کے پیرہن کی بو پاتا ہوں، تم مجھ کو دیوانہ مت کہنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ اور جب جدا ہوا قافلہ مصر سے، کہا ان کے باپ نے، میں پاتا ہوں وہ یوسف کی، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ بوڑھا بہک گیا ہے۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر یہیں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا۔ بیٹے کہنے لگے، قسم خدا کی آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں۔ اس بات کو کہے ہوئے کچھ ہی ساتھ گزری کہ ساس پیک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے بشارت دی۔ یہ سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جلدی سے اٹھ کر اس کو گود میں لیا، اور پھر بہت ہی مشتاق ہو کر اس سے پوچھنے لگے، یہ تو مجھے بتاؤ کہ میرا یوسف اس وقت کہاں ہے؟ وہ بولا کہ یوسف کو ہم نے مصر میں پایا، اور وہ ملک مصر کے بادشاہ ہیں، بنیامین اور دوسرے جو بھائی وہاں موجود ہیں، وہ سب اچھی طرح سے آرام میں ہیں، اور میرے پیچھے یہودا بھی آ رہے ہیں، اور وہ اپنے ہمراہ یوسف کا دیا ہوا ایک کرتا لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چلتے وقت یہ تاکید فرمائی تھی کہ یہ کرتا میرے باپ کے منہ پر ڈال دیجیے گا، اللہ کے حکم سے وہ بنا ہو جائیں گے، لہٰذا وہ کرتا لا کر آپ کے منہ پر ڈالیں گے تاکہ آپ کی بینائی ٹھیک ہو جائے۔ اور ایک بات اور کی تاکید کی تھی کہ سب اہل بیت کو یہاں پر لے آؤ۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرا یوسف اس وقت کس کے دین پر ہے؟ اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہے یا نہیں؟ اس میں مجھ کو اندیشہ ہے۔ اس نے کہا، ابھی تک وہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہے۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور شکر خدا بجا لائے، اور تمام کنعان کے لوگ خوش ہوئے۔ اتنی دیر میں یہودا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ پہنچے، اور آتے ہی یہودا نے وہ پیرہن جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا۔ اس پیرہن کے ڈالتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہوئی، اور وہ ہر چیز کو دیکھنے لگے۔ پھر اس پر یہ کہنے لگے اپنے بیٹوں سے
کیا ہم نے تم کو کہا نہیں تھا کہ مجھے یوسف کے پیرہن کی بو آتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ بس آیا خوشخبری لانے والا تو اس نے ڈال دیا اس کرتے کو اوپر منہ اس کے، بس ہو گئے وہ بینا، پھر بولے کہ میں نے کہا تھا تم کو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرہن کی بو مصر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی اور کسی دوسرے کو نہیں پہنچ رہی تھی، اس میں کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے، جو عاشق اپنے معشوق کا ہو تو ضروری ہے کہ وہ اسی کی آئے، اور کسی دوسرے کو کیوں آنے لگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنو، تمام عالم مخلوقات میں نے کسی کو ایسا پیدا نہیں کیا اس کی رنگ بو میری نہ ہو۔ اسی طرح سے چونکا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اس لیے ان کو اپنے بیٹے کی بو لمبی مسافت سے بھی آ رہی تھی۔ اسی طرح سے بندہ مومن خدا کا دوست ہوتا ہے، اس کو بھی موت کے وقت راحت اور اپنی خدا دوستی کی بو آتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ موت کے وقت جو مومن حالات نزاع میں ہوگا، خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ میرا دوست، چنانچہ اس وقت اس کو اس کی دوستی کی بو آتی۔ جب جان اس کی نکلنے کو ہوگی تو خدا کی طرف سے بشارت دی جائے گی کہ اے روح خوشی سے نکل جا، تب فرشتے بھی اس سے کہیں گے، اے مومنو، تم کو بسبب آسیاں کے اور غفلت کے راہ رو نہیں، خدا کی نہیں سوجی تھی، اب جاتے وقت تکلیف کھینچتے ہو اور روتے ہو، اس لیے پیرہن مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے تم کو بھیجا تاکہ آنکھوں میں تمہاری روشنی آ جائے اور اپنی جگہ بھی بیشت میں پاؤ۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد رخصت کرنے سانس پھینک کے اور بھی 3 بھائیوں کی تدبیر میں رہے، ان کو اچھے عمدہ کپڑے چن چن کر اور ہر بھائی کو علیحدہ علیحدہ دے کر، اور اہل کنعان کے لیے 1000 ماں بوجھ گندم اور قسم قسم کے کھانے کی چیزیں اور اچھے اچھے گھوڑے بطور ہدیہ باپ کے پاس بھیجے، تاکہ تمام اہل کنعان کو حصہ پہنچے اور تمام اہل کنعان میرے باپ کے حق میں دعا کریں۔ یہ چیز کئی دن کے بعد شہر کنعان میں پہنچ گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تمام اپنے اہل بیت کو لے کر مصر کے قریب پہنچے۔ اس خبر کو سن کر بادشاہ ریان بہت خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ادائے شکر تم کو واجب ہے، اپنے ماں باپ سے اور تمام اہل بیت سے تمہاری ملاقات ہوئی، اور اتنا مال پہلے سب کے واسطے تم نے اپنے والد بزرگوار کے پاس بھیجا تھا، ہمیں اس سے بہت ہی خوش ہوئے، اور بھی اتنا ہی مال خزانے سے لے کر ادائے شکر میں فقیروں اور محتاجوں کو خیرات کرو۔ اور ملک ریان نے بھی یہ ہدیہ خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطے بھیجا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمام مصر کو دیوائے رومی سے آراستہ کریں اور مکانات نئے نئے جداگانہ ان کے لیے تیار کیے جائیں۔ تو آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوا، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ 15 آپ کی خدمت میں جلد پیش کر دیا جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔